اگر ہواؤں سے آؤ گے تو ہوا میں اڑا دیے جاؤ گے، زمین سے آؤ گے تو زمین بوس کر دیے جاؤ گے، پانی سے آؤ گے تو پانی میں ڈبو دیے جاؤ گے۔ پوری ایگزیبیشن کے دلہا ہیں وہ تو صرف جنرل سید عاصم منیر صاحب ہی ہیں۔ جب سب سے مشکل اور کڑا وقت ہوتا ہے تو پاک فوج کے جوان ہی ہمیں ہر سچویشن سے نکالنے کے لیے والہانہ انداز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ بطور مہمان خصوصی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مسز نے شرکت کی۔ السلام علیکم، ایکسپریس ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں اقرا لیاقت۔ بنیان المرصوص مئی کی 10 تاریخ کون بھول سکتا ہے؟ ہم بھولنے بھی نہیں دیں گے، ہم آپ کو نہیں بھولے ہیں۔ بنیان المرصوص اور آپریشن سندور، جب بھارت کی جانب سے پاکستان پر اٹیک کیے گئے تو ڈرونز بھیجے گئے۔ جب ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تو یہی کہا تھا، جب ہم وار کریں گے تو دنیا دیکھے گی۔ پھر دنیا نے دیکھا بھی، اور اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے سال نو کے آغاز میں جو ہے این سی اے کے طلباء و طالبات نے پاک فوج کی شہداء کے ساتھ ساتھ سویلینز جو کہ چھوٹے بچے بنیان المرصوص میں شہید ہوئے تھے ان کے لیے ایگزیبیشن کا اہتمام کیا ہے۔ اور اس ساری جو جنگ تھی اس کا صحرا کس کو جاتا ہے؟ ایک ہی نام، جنرل عاصم منیر۔ اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اپنے ایئر فورس کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ بری فوج ہو، بحری فوج ہو، تینوں سربراہان جو اس پوری ایگزیبیشن کے دلہا ہیں، اور ان کی جو سپہ سالار کی قیادت ہے، جو ان کی صلاحیتیں ہیں، اس قیادت میں رہتے ہوئے ہم لوگوں نے پوری دنیا میں 2025 میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ اور ایسا پروٹوکول کہ امریکہ جیسا ملک وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ ایک بڑی فوج رکھتا تھا بھارت، کروڑوں کی عوام ہے اس کی، اور شاید کروڑوں میں ہی ایک اتنی بڑی فوج، لیکن جب بھی پاکستان کا نام آتا ہے تو وہ نظریں اور سر دونوں جھکا لیتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اب وہ اس سچویشن میں نہیں ہے۔ اور مودی کی بھی نیندیں خراب کرنے والا کون تھا؟ صرف جنرل سید عاصم منیر۔ جنگ 1965 کی ہو یا پھر 2025 کی، پاک فوج کے ساتھ ساتھ ہم ایئر فورس کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ اگر ہواؤں سے آؤ گے تو ہوا میں اڑا دیے جاؤ گے، زمین سے آؤ گے تو زمین بوس کر دیے جاؤ گے، پانی سے آؤ گے تو پانی میں ڈبو دیے جاؤ گے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں، خوبصورت الفاظ، یہ ہماری تینوں افواج کے نام ہیں۔ فضائیہ نے جو 2025 کی جنگ ہوئی اس میں جس طرح سے ایک جوابی کارروائی کی اور پھر دشمن کے گھر میں گھس کر مارا، اور دنیا نے دیکھا، دنیا نے بھارت کی چیخیں دیکھیں کہ جس طرح بھارت چیخا، پھر پاکستان چپ تھا اور بھارت چیخ رہا تھا، اور عالمی میڈیا بتا رہا تھا کہ اب ہم نے تو صرف 4 گھنٹے کی جنگ لڑی تھی، آپ نے 4 دن اپنے چھوٹے ڈرونز بھیجے، ہمیں ڈرا رہے تھے، دھمکا رہے تھے کہ پاکستانی قوم ڈر جائے گی، لیکن نہیں ڈری۔ پھر پاکستانیوں نے جب جواب دیا تو آپ چیخے، اور پھر نہ آپ نظریں ملانے کے قابل رہے اور نہ ہاتھ ملانے۔ اور آج کی یہ جو ایگزیبیشن ہے اس میں اگر میں بات کروں بنیاد المرصوص کے ساتھ ساتھ 1965 کی جو جنگ تھی اس کا بھی جتنے شہداء تھے ان کی یہاں پر تصویریں لگائی گئی ہیں، اور پاک فوج کی ماؤں کو میں سلام پیش کرنا چاہوں گی۔ ایسی مائیں ہیں کہ اگر ایک بیٹا شہید ہو کر آتا ہے تو ہمیشہ یہی سنا ہے کہ میرا دوسرا بیٹا بھی فوج میں جائے گا، اور جس کے سارے بیٹے شہید ہو جاتے ہیں وہ کہتی کاش میں خود جا سکتی۔ پاک فوج ہماری کا یہ شان ہے، یہ آن ہے۔ پاک فوج سے جو عوام ہے وہ محبت ہی کرتی ہے، کیونکہ پاک فوج نے ہمیشہ پاکستانیوں کا دل جیتا ہے۔ کوئی بھی مشکل گھڑی ہو، سیلاب ہو، زلزلہ ہو، تباہ کاریاں ہوں، کون مدد کو آتا ہے؟ اور بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، آتے ہیں، بالکل مدد کرتے ہیں، لیکن جب سب سے مشکل اور کڑا وقت ہوتا ہے تو پاک فوج کے جوان ہی ہمیں ہر سچویشن سے نکالنے کے لیے والہانہ انداز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ سال نو کے آغاز میں اس نمائش کو لگانے کا مقصد پاکستانی عوام کو موٹیویٹ کرنے کے لیے لگائی گئی ہے، اور اس ایگزیبیشن میں بطور مہمان خصوصی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مسز نے شرکت کی، اور انہوں نے بھی یہی کہا پاکستان کی فوج سب سے اعلیٰ فوج ہے، اور جب بھی کبھی پاکستان پر مشکل وقت آیا ہے تو پاک فوج نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے، اور اس کا سارا سہرا جو ہے جنرل سید عاصم منیر کے سر جاتا ہے۔ اور آج کی اس نمائش کا بھی جو سہرا ہے یا دلہا ہے وہ بھی جنرل سید عاصم منیر ہیں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔